بچوں کو بچے اور بچیوں کو انعامات سے نوازا۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے بھائی، یہ سب سے بڑی تعلیم ہے، جسے اعلیٰ تعلیم یہی تعلیم ہے جس کے تعلق سے آخرت میں قبر میں اللہ کے پاس سوال کیا۔ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ نے اپنے بچے کو اپنی بچیوں کو ABCD پڑھائی کی نہیں، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا انگریزی تعلیم دی کی نہیں، یہ نہیں پوچھا جائے گا دنیاوی تعلیم دی کی نہیں، یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ نے فلاں چیز دنیا کے اعتبار سے دی یا نہ دی، بلکہ آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ ہماری شریعت مطہرہ اسلام کی تعلیم دی یا نہیں۔ ایک لڑکی اگر پڑھتی ہے تو ایک خاندان پڑھتا ہے، یاد رکھنا، ایک لڑکی اگر پڑھ لے گی تو ایک خاندان پڑھے گا، اگر ایک لڑکی نہیں پڑھی تو ایک خاندان نہیں پڑھا، ایک خاندان ان پڑھ ہو جائے گا۔ یہ سمپل سی بات ہے۔ باپ جو ہوتے ہیں ان کو کمانے سے چھٹی نہیں ہے، مزدوری محنت مزدوری تمام چیزیں کر کے کیا کہتے ہیں کہ بچوں کے لیے بیوی کے لیے ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیسہ بھیجتے ہیں۔ گھر میں کون ہوتے ہیں؟ ماں ہوتی۔ کون ہوتے ہیں؟ ماں۔ اگر ماں ہماری اگر پڑھی ہوگی تو ہمارے 10 بچے کو تعلیم دے سکتی ہے، دے سکتی ہے نا؟ کیونکہ والد صاحب کا وقت نہیں ہوتا، وہ تو باہر کے کام کرتے ہیں گھر کے گھر، اس لیے اگر ایک لڑکی نے تعلیم حاصل کی تو پورا سمجھا ہے۔ چونکہ تعلیم اہم ہے، اس تعلیم کا کوئی ثانی نہیں ہے، تو اعلیٰ تعلیم ہے، تو اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنے استاد کو جن کے پاس آپ بچوں کو پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں ان کے بھی اخراجات ہوتے ہیں۔ جب استاد کا پیٹ بھرا رہے گا وہ اور مزید بڑھیا سے پڑھائیں گے۔ اس لیے مولانا کا جو بھی فیس ہو، اس ادارے کا بچوں کے درمیان جو بھی فیس ہو، لیکن آپ لوگ ذمہ دار لوگ ہیں، آپ یہ سمجھ کر نہ دے کہ میں مولانا کو پیسہ دے رہا ہوں، یہ سمجھ کر دے کہ ہماری بیٹی ہمارا بیٹا قرآن کی تعلیم حاصل کرے، جس تعلیم سے کیا کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان بچے گا، ہمارا اسلام بچے گا، ہمارا مستقبل روشن ہوگا۔ جب کیا کہتے ہیں کہ سب سے بڑی دولت ایمان کو بچانا ہے، جب آپ قرآن جانیں گے، جب حدیث جانیں گے تو اللہ اور اس کے رسول کی پہچان ہوگی، جب اللہ اور اس کے رسول کی پہچان ہوگی تو اللہ کے یہاں سرخرو ہوں گے، جب اللہ کے یہاں سرخرو ہوں گے تو آپ کا مقام کہاں رہے گا؟ جنت میں اعلیٰ مقام رہے گا۔ آپ جانتے نہیں قرآن نے کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہتے ہیں کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت کی زندگی میں بقا ہے، باقی رہنے والی ہے۔ یہ تو دنیاوی کی زندگی ہے، ہم اور آپ آئے ہیں 50 سال 60 سال زندہ رہیں گے، 70 سال زندہ رہیں گے، یہاں سے ہم دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن وہاں جب جائیں گے مرنے کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی رہیں گی۔ ہم اس کے لیے تیاری کریں، ہم اپنے بچے اور بچے کو اس کے لیے تیاری کریں۔ آپ کے بچے اور بچیاں جب بڑے ہوں گے تو کم سے کم یہ تو ضرور کریں گے میری ماں کا انتقال ہو گیا، یا میرے ابو کا انتقال ہو گیا، یا میری دادا یا دادی کے انتقال ہو چکے، کم سے کم سورہ فاتحہ پڑھ لوں، کم سے کم سورہ اخلاص قل اللہ و احد پڑھ کر 3 بار پڑھ کر ثواب پہنچا دوں۔ لیکن جب آپ کے بچے اور بچہ نہیں پڑھے رہیں گے تو محتاج رہیں گے، مولانا صاحب قرآن خوانی کرا دیجیے گا، مولانا صاحب قرآن پڑھوا دیجیے گا۔ ایک کیا طریقہ رہ گیا؟ اپنے آپ نے کیوں نہیں پڑھا؟ کب تک دوسرے کا محتاج رہیں گے؟ اور وہ بھی قرآن خوانی کرنے والے پڑھیں گے یا نہ پڑھیں گے آپ کو کیا پتا؟ لیکن جب آپ کے بچے پڑھے رہیں گے، اچھی تعلیم دیے رہیں گے تو آپ کو 100% یقین ہوگا کہ میرے بچے اور بچیاں کیا کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعائیں کریں گے۔ میرے والدین کے انتقال کے تقریباً 20 سال ہو گئے، لیکن جو میرا معمول ہے چاروں کل پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، ہر نماز کے بعد پڑھتا ہوں اور میں اپنے والدین کو ثواب پہنچاتا ہوں۔ یہ معمول کیوں؟ انہوں نے ہمیں تعلیم دی، انہوں نے ہمیں صحیح راستہ دکھایا، اور میں خود پڑھتا ہوں، کتنے خوش ہوتے ہوں
اس لیے یہ فیس جتنے بھی ہو، آپ لوگ یہ چاہیں کہ ہم فیس بڑھ چڑھ کر دیں، پیسے ہم بڑھ چڑھ کر دیں. یہ ضروری نہیں کہ فیس کے نام پر، ہدیہ کے نام پر بھی دے، تحفہ کے نام پر دے، تاکہ استاذ کی ضروریات پوری ہوتی رہیں اور آپ کے بچے کو بہترین سے پڑھاتے رہیں. جب استاذ خوش رہیں گے تو بچے کی بھی تعلیم اچھی ہوگی. کیونکہ استاد جیسے مولانا عبداللہ صاحب یہ اتنا بڑا کام انجام دے رہے ہیں، معلوم ہے یہ علم جو ہے اللہ کی طرف سے جو علم آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو یہ تعلیم اور وہ امانت و علم دیا. وہ علم صحابہ کرام سے، تابعین سے، تابع تابعین سے، تمام سے آتے 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 مولانا عبداللہ صاحب کے سینہ میں علم آیا، اور وہ علم آپ کے بچوں کو سینوں میں منتقل کر رہے ہیں. یہ کتنی بڑی قربانی ہے. وہ علم آسمانی علم ہے، یہ علم اللہ کا علم ہے، یہ علم اللہ کے رسول کا علم ہے. اس لیے یہاں کے بچے، بچیاں اور بچہ اور بچہ کے والدین قابل مبارکباد ہیں. اپنے بچے کو صحیح تعلیم دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو دین کے لیے قبول کر لے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو ایمان پر قائم و دائم رکھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو خوش رکھے. اللہ تبارک و تعالی اس ادارہ کو دین دونی رات چوکی ترقیات سے نوازے. آمین. وما علینا الا البلاغ.